اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز ساتھیو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ویسے تو اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ جسم کا ہر حصہ انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن آنکھ قدرت کی وہ انمول نعمت ہے جس سے انسان قدرت کی بنائی ہوئی کائنات کی دلکشی، حسن اور ہر قسم کی رعنائی دیکھتے ہوئے دنیا کی تمام تر خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، جبکہ آنکھوں جیسی عظیم نعمت کا اندازہ ان افراد کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے جو بصارت سے محروم ہیں۔ لہٰذا دنیا میں بے شمار حضرات ایسے بھی موجود ہیں جو آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باعث دنیا کی رنگینیوں سے محروم ہیں۔ دوستو، آنکھوں کی بیماریوں سے متعلق ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ کسی بھی فرد کی بینائی پر اس کی ذہنی کیفیات، جذبات اور سوچ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم آنکھوں کے ذریعے جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا 50% تعلق دماغ کے اس حصے سے ہوتا ہے جسے خانہ بینائی کہا جاتا ہے، اور اس خانے پر کسی بھی قسم کا پریشر آنکھوں کی مختلف بیماریوں کا موجب بنتا ہے، جن میں سے ایک اہم بیماری آنکھوں میں موتیے کا اتر جانا ہے۔ خواتین و حضرات، موتیا آنکھوں کو متاثر کرنے والے امراض کا ایک جز ہے جس کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ دراصل ہماری آنکھ کا لینس پروٹین سے بنا ہوتا ہے جو روشنی کی لہروں کو آنکھوں کے پردے پر فوکس کرنے کا کام کرتا ہے۔ اگر لینس کی فوکس کرنے کی صلاحیت کم پڑ جائے تو چیزیں دھندلی نظر آتی ہیں، اس لیے بہتر دیکھنے کے لیے اینک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر لینس کے اندر پروٹین اور پانی کی مقدار میں تبدیلی آ جائے تو لینس شفاف نہیں رہتا اور دھندلا ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہر تصویر کو دھندلا پیش کرتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اسے موتیا کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ موتیا عموماً 60 سال کی عمر کے بعد کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق آنکھوں اور بینائی کو نقصان صرف بیرونی ماحول سے ہی نہیں بلکہ جسم کے اندرونی ماحول سے بھی پہنچتا ہے۔ مثلا جرمنی کی ایک مشہور یونیورسٹی ماگڈیبرگ کے مطابق ذہنی دباؤ اور پریشانیوں کا آنکھوں کی بینائی پر گہرا اثر پڑتا ہے، اور تحقیق کے مطابق اگر ذہنی دباؤ اور پریشانیاں شدید اور مسلسل ہوں تو یہی ذہنی دباؤ اور پریشانیاں آنکھوں میں موتیے کا سبب بنتی ہیں۔ خواتین و حضرات، حالیہ میڈیکل ریسرچ کو اگر تاریخ کے اوراق پر کھنگالنے کی کوشش کریں تو معلوم پڑتا ہے کہ 1400 سال پہلے ہی اللہ عز و جل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس ریسرچ کو بیان فرما دیا تھا، جب صدیوں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آپ کے لاڈلے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ سے جدا کیا تھا اور آپ کی آنکھیں زائل ہو گئی تھیں۔ دوستو، اس بینائی کی وجہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ یوسف میں کچھ اس طرح سے بیان فرمائی ہے، اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئی اور وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے۔ ناظرین اکرامی، اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بے نور ہونے کی وجہ غم تھا، اور وہ ڈپریشن تھا جو اپنے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے لاحق ہوا تھا، لہٰذا یہی وہ ذہنی بوجھ تھا جو غم کی صورت میں بدل کر آپ کی آنکھوں کی روشنی ہی چھین گیا۔ نالج فیکٹری کے دوستو، یاد رہے کہ یہ وہ تجزیہ تھا جو 1400 سال پہلے زبان حق سے جاری ہوا تھا، جبکہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد جب زمانہ اس قدر ترقیوں کو چھو رہا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کے زمانے سے موازنہ کرنا ہی محال ہے، کیونکہ اس دور میں تو جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور اب تو ہر طرف ٹیکنالوجی نے اپنے جال پھیلائے ہوئے ہیں جس میں بلا شبہ بہت سے اول الباب کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ لہٰذا ناظرین، آنکھوں جیسی نعمت کی حفاظت کیجیے، کیونکہ یہ وہ انمول تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، اور ان کا چھن جانا ناقابل تلافی نقصان میں شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بینائی کے خاتمے کی وجہ صرف ایک ذہنی دباؤ ہی نہیں بلکہ ایک ایسی وجہ ہے جس کا سدباب کیا جانا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا حفاظتی تدابیر کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جسم اور آنکھوں کو سکون فراہم کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کام کرتے ہوئے درمیان میں وقفہ اور خود کو آرام دینے کی کوشش لازمی کریں۔ اسی طرح سارا دن کام کرنے کے بعد ذہنی سکون کی ورزش بھی مدد فراہم کر سکتی ہے، اور سب سے اہم بات، اپنے بچوں کو سکرین سے دور رکھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ معصوم اپنے سنہری بچپن سے لے کر جب تک ممکن ہو اس عظیم نعمت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا کردہ تمام نعمتوں پر شکر بجا لانے اور ان کی خوب حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی ضرور شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔